السلام علیکم جی دوستو، تو جب ہم خود شناسی کے عمل میں یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ اپنی ایک الگ شخصیت کو پہچان سکیں، طوفانوں میں گھر پیدا کر سکیں، ایک قطرہ اپنی شخصیت اور پہچان برقرار رکھتا ہے آسمانوں سے سمندر میں گر کر، اور پھر سمندر کی تہہ تک جا کے بغیر سمندر کا حصہ بنے، وہ قطرہ اپنی شناخت برقرار رکھتا ہے۔ مولانا رومی کے برعکس ہے یہ، لیکن علامہ اقبال کے قریب ہے زیادہ۔ تو وہ جب برقرار رکھ لی شناخت، دوسروں کو پہچاننے کی کوشش، دوسروں کو جاننے کی کوشش، اور حوصلہ یہ بھی پیدا کر لیا، اس کے بعد ایک اور مرحلہ، مشکل مرحلہ آتا ہے کہ یہ جب ایک شخصیت بنا لی، وہ بت توڑ دیا اپنے اندر کا، جو ہم نے اپنی شخصیت کا اپنے خیال سے، اپنے معیاروں کے مطابق وہ بنا رکھا ہے جو، کیونکہ بت توڑے بغیر خدا کا گھر تو بتوں سمیت بھی تھا، لیکن بت توڑے بغیر حق ادا نہیں ہوتا خدا کا گھر کہنے کا ہمیں اپنے دل کو صحیح۔ تو حق اسی وقت ادا ہوگا، ہماری ذمہ داری تبھی ہوگی جب ہم اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑ کے اپنے دل سے نکال کے باہر پھینکیں گے اور اسے ایک خدا کا گھر خالصتاً رکھیں گے۔ تو یہ جب ایک فیلنگ یا یہ جب آ جاتی ہے، کوشش کامیاب ہو جاتی ہے کہ دل جو ہے اس طرح سے خالی ہو جاتا ہے کہ اس میں خدا کے دیے ہوئے خیالات، خدا کی دی ہوئی کوششیں، کاوشیں، ہم انہیں بروئے کار لاتے ہیں معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ عبادتوں کی کمی تو اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں رہی، تو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے سے مجھے پھر وہ یاد آ گیا ہے اسٹار تھروور لارن آئسلی کا، کہ وہ سمندر پر باہر اسٹار فش جو ہیں گری ہوتی ہیں، صبح کے وقت نکلی ہوتی ہیں سمندر سے باہر بے شمار، تو وہ انہیں ایک ایک کر کے پھینکتا جاتا ہے سمندر میں واپس، تو دوسرا شخص آ کے پوچھتا ہے کہ کیا فرق پڑ جائے گا اس سے، ہزاروں میل لمبا ساحل ہے، کروڑوں اربوں جو ہے اس طرح کے جاندار باہر آتے ہیں، تو یہ جو تم چند ایک پھینک لو گے واپس تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کہتا ہے کہ نہ پڑے فرق، میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کر دیا۔ وہ بھی دوسرا شخص جو یہ بات کرتا ہے، پھر بعد میں وہ بھی اسی طرح شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، مقصد یہ کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو اب بالخصوص کوئی بھی کام کریٹیو ہو، کوئی نیا کام سوچنا چاہے انسان، اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے اپنی شخصیت کے پہچان کے حوالے سے جب کرنا چاہے، تو ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ میرے نزدیک ہوتا ہے۔ وہ ہے یہ جب ہم نے شخصیت بنائی کہ طوفان میں گھر پیدا کر، قطرہ آغوش تلاطم میں گوہر بنتا ہے، آبرو چاہے تو طوفان میں گھر پیدا کر۔ وہ گھر پیدا کر لیا، ایک شخصیت بنا لی، طوفانوں سے لڑ لیا، سمندر کے ساری کہ تہہ تک سمندر کا حصہ بنے بغیر وہاں پہ پہنچ گئے، ایک شخصیت بن گئی۔ تو اس کے بعد یہاں پہ سیلف نگیشن کا کام شروع ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھلا دینے کا۔ وہ جان لیا ہے، پہچان لیا ہے اس شخصیت کو، اپنے طور پر انسان آگے معاشرے کی ترقی کے لیے ہی استعمال کرتا ہے، یا نئی چیزیں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، نئی چیزیں سوچنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہاں پر اسے سیلف نگیشن جو ہے اس سے گزرنا ہے۔ تو اس سیلف نگیشن سے نکل کر اس سے گزرنا کیسے ہے، اس کے لیے پھر یہاں گیان کی بات آ جاتی ہے، میڈیٹیشن کی بات آ جاتی ہے، وجدان کی بات آ جاتی ہے۔ میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کی بات آ جاتی ہے۔ کسی طرح سے بھی پھر انسان کیا ہے کہ وہ سیلف نیگیشن میں جب سب کچھ اپنا بھول جائے گا، ایک فیلنگ آف ایمپٹینس ہے وہ ذہن میں جب آ جائے گی، اس فیلنگ آف ایمپٹینس میں رہ کے جب سوچے گا تو وہ پھر نئی چیزیں انسان کے ذہن میں کیپچر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب جی یہ تو ابہام ہے، یہ تو غیر حقیقی چیزیں ہیں، غیر مادی چیزیں ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں ٹھیک ہے، ان کے اپنا پہلو ہے سوچنے کا،
لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے خیال میں کیسے آتی ہیں؟ کہاں سے آتی ہیں؟ اسی دنیا سے آتی ہیں، اسی کائنات سے۔ یہیں پر جو میں یہ دیکھ رہا ہوں سامنے، یہ دیوار ہے سامنے، یہ پیچھے یہ صوفہ ہے دکھ رہا ہے، لیکن ان کے درمیان، میرے اور اس صوفے کے درمیان، میرے اور دیوار کے درمیان بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو کہ 6x6 کے کیپچر کرنے سے بڑھ کے ہیں۔ میں انہیں کیپچر نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ موجود نہیں ہے۔ دیوار کے پیچھے بہت کچھ ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں اس دیوار کے پیچھے، اس دیوار کے پیچھے، تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ خیال میں جو آتی ہے چیز موجود ہوتی ہے تو آتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں صرف سوچا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے دیکھا کہ جب انسان وقت ساتھ ارتقائی منازل سے انسان کا ذہن گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ انہیں انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے، انہیں کریٹ بھی کر لیتا ہے۔ ریکریٹ ہی ہوتا ہے میرے نزدیک، کریٹ تو کم ہی ہوتی ہیں چیزیں، نہیں ہوتی، کریٹ کرنا تو اسی کا کام ہے۔ ہمیں ایکسپلور کرنا ہی ہے۔ بس کبھی کبھی کوئی وہ خیال جو کہ کبھی نہ آیا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کریٹ ہو گیا ہے۔ تو یعنی ہم اسی میڈیٹیشن وغیرہ سے ہم جو حاصل کر لیتے ہیں وہ میڈیٹیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مرحلہ جو ہے سیلف نیگیشن کا، یہ ہمیں نئے نئے خیالات، نئی نئی باتیں سجھاتا ہے، اور پھر جب ہم انہیں ایک سائنسدان ہے وہ اپنی تجربہ گاہ میں اسے پریکٹیکل فارم میں لے آتا ہے تو وہ ایک بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ادیب جو ہے، ایک آرٹسٹ ہے، وہ جب اسے کیپچر کر کے کوئی فارم دے دیتے ہیں، کوئی شکل دے دیتے ہیں اور ایکسپلین کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ وہ دعوت دے دے دوسرے سوچنے والوں کے لیے، دوسرا کرنے والوں کے لیے، دوسرے دانشوروں کے لیے، دوسرے سائنسدانوں کے لیے کچھ راستے ایسے نئے دکھا دے، تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے چیزوں کو ریئلائز کرنے، اپنے بت کو توڑیں، اس کو خالی کریں اور اس میں وہ چیزیں داخل کرنے کی دل میں کوشش کریں جو کہ یہاں موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم اسے محسوس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ایکسپلین کریں کہ وہ ادب کا بھی حصہ بن جائے، ایک تھاٹ بھی ایسی بن جائے، سائنس کے لیے بھی یہ راستہ جو ہے وہ نکل سکے۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی سطح پر اس طرح کے کام سوچ کر نئے راستوں کا تعین کر سکتا ہے۔ تو یہی میرا خیال ہے وہ سینس آف کریٹیوٹی ہے، وہ ایک نیا وہ منصب ہے جس میں ہم ایک عام رائٹر سے ہٹ کے تو ہم چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں، اور اس کا جب ہم خوبصورتی سے اپنی روایت کے ساتھ پرو دیتے ہیں تو وہ ایک اچھا ادب بھی بن سکتا ہے۔ تو چیزیں تو وہی ہیں، موجود چیزوں کے بھی ہم شامل کریں گے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس روایت کے بغیر۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس رائٹر نے، ادیب نے، شاعر نے روایت کا اور داستان کا دامن چھوڑ دیا، وہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے اپنی ماں کا دامن چھوڑ دیا ہو۔ تو اس کے بغیر نہ ادب اچھا بن سکتا ہے، نہ روایت کو میچور کر کے پیش کیا جا سکتا ہے، نہ ادبی پہلوؤں کو اچھے اور پر اثر طریقے سے ہم اسے نبھا سکتے ہیں۔ تو کافی تفصیلی بات ہے، تو بحث ہے، لیکن ہم نے صرف بعض موضوعات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے دوستوں کے سامنے دعوت فکر کے طور پر۔ تو وہ میں نے تھوڑا سا آج آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ بہت شکریہ، اور دعا میں یاد رکھیے، آپ بھی خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔